الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لوگو اگر تم میرے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے. وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت وہ دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے دوسرے خود اللہ کے رسول. جب وہ دونوں غار میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد پہنچائی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے. اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کی بات ہی تو بلند ہو کر رہتی ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں. نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں. امیر مومنہ بھی بالیقین صدیق اکبر ہیں.
بنائے دین مستحکم ہے جن سے دین قیم کی، بنائے دین مستحکم ہے جن سے دین قیم کی، وہ بے شک ناشر شرع متی صدیق اکبر ہیں۔ خلافت کی اگر نیک انتہا ہے ابن ابی سفیان، خلافت کی اگر نیک انتہا ہے ابن ابی سفیان، تو اس کی ابتدائے بہتری صدیق اکبر ہیں۔ جنہوں نے اپنی دولت صرف کی اسلام کی خاطر، جنہوں نے اپنی دولت صرف کی اسلام کی خاطر، وہ بے شک لائق صد آفری صدیق اکبر ہیں۔ صحابہ ہیں سپاہی گر سپاہی دین برحق کے، نبی ہیں شاہدی سالار دی صدیق اکبر ہیں۔ ہے ان کی سیرت اطہر شہ لولا کی سیرت، ہمارے رہنما حبل المتی صدیق اکبر ہیں۔ ہے اصحاب نبی میں ان کا بے شک مرتبہ عالی، نبی کے بعد افضل بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ نبی کے قرب میں انور زمین پر بھی رہے اور اب، نبی کے قرب میں انور زمین پر بھی رہے اور اب، نبی کے قرب میں زیر زمین صدیق اکبر ہیں۔ مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، اذ ہما فی الغار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، واقف اسرار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ دین کی عظمت پہ مال و زر دیا اپنا لٹا، دین کی عظمت پہ مال و زر دیا اپنا لٹا، صاحب ایثار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ ان کے دم سے دین کے گلزار میں آئی بہار، ان کے دم سے دین کے گلزار میں آئی بہار، دین کے خدمت گار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ ہے نبی کے جانشین اولی وہ بے گماں، دین کے سالار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں، جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں، دافع الاشرار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ گنبد خضرا میں انور باد رحلت ہر گھڑی، گنبد خضرا میں انور باد رحلت ہر گھڑی، حاضر سرکار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، اذ ہما فی الغار بے شک حضرت صدیق ہیں۔
بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے میں بھی ایک ایسے انسان جو نبی تو نہیں تھے لیکن اولاد آدم میں سب سے بڑے انسان تھے، کون ہے وہ؟ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق، الشیخ الشفیق قاتل الکفرۃ والزندیق ومنکر الزکوٰۃ وختم النبوۃ والمرتدین، اول المسلمین سید المؤمنین من الرجال المصدقین، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، رئیس الہادین والمہدیین فی الغار الرفیق الملقب بالعتیق، نائب النبی الاولیٰ بالمؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ المنتخب من الجماہیر بلا منازع ولا فصل علی التحقیق، الاول الاقدم من الخلفاء الراشدین المہدیین، امیر المؤمنین و امام المتقین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔ سچ یہ ہے کہ میری طرح کا کم فہم اور کم علم آدمی بھی نہ تو ان کا تذکرہ پڑھتے وقت سیر ہوتا ہے نہ بیان کرتے وقت۔ جیسا کہ میں نے ایک سے زائد مواقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے جس پہلو سے بھی دیکھا، اور یقیناً آپ حضرات اس کا انکار نہیں کر سکیں گے بشرطے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ذوق نصیب فرمائے مطالعے کا، دینی کتابیں پڑھنے کا، تو یقیناً آپ حضرات میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس دھرتی پر آسمان کی کھال کے نیچے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی شخص فنا فی الرسول تھا تو وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج تک میں نے اپنے ناقص مطالعے کی بنا پر یہ بات کر رہا ہوں، ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا پڑھا ہے مجھے کسی بھی پہلو سے ایک لحظہ ایسا نظر نہیں آیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اشارے کنایے کا انکار کیا ہو۔ جب بھی صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تھے جس طرف صدیق اکبر تھے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین گرفتار ہوئے، آپ حضرات جانتے ہیں 70 کو مسلمانوں نے جہنم رسید کر دیا اور 70 گرفتار کر لیے۔ کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، جو اس زمانے کے لحاظ سے کیل کانٹے سے لیس تھے۔ اور اہل ایمان کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313۔ اور ہتھیار کتنے تھے؟ صرف 8 تلواریں۔ میں ذہنوں میں تازگی پیدا کرنے کے لیے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یقیناً آپ حضرات مطالعہ کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کو دوسروں کے لیے بھی ذریعہ ہدایت و نجات بنا دے۔
313 کے پاس ڈنڈے بھی نہیں ہیں، اگر ہوتے تو کم از کم ہمیں تاریخ بتاتی۔ ایک طاقت ان کے پاس بہت بڑی تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور جب یہ ان کا تصادم ہوا اور دنیا نے دیکھا اور دنیا نے مانا اور قیامت تک اس پر ریسرچ کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کہ کچھ ہی دیر کے بعد کفر کا سرغنہ ابو جہل بھی خاک اور خون میں تڑپ رہا تھا، اور اسی قسم کے سرکش اس کے ساتھ مزید بھی جن کی کل تعداد 70 تھی جہنم رسید تھے، اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اسلحے کے زور پر نہیں، ایمانی طاقت کے زور پر۔ جب کوئی ذکر چھڑ جاتا ہے تو ذہن کے اندر غبار اٹھتا ہے بہت ساری باتوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس ممبر جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس کی نسبت سے، اس کے تقدس کی بنا پر ہمارے جیسے نااہلوں کے دلوں کے اندر بھی ایسی صورتیں پیدا کر دی ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ پیکر تکبر غرور تھا، مجسمہ تکبر۔ میں نے کئی دفعہ انہی مجالس میں آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ ایک متکبر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا تھا، جو دریا میں ڈوب گیا تھا، جس کو دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ ایک یہ تھا جو بدر کے معرکے کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوا، اس کو جو موت کی ہچکی لگی فرعون کو، تو اس نے اس کو کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جواب آیا الآن، اب، کیونکہ جب موت کی ہچکی لگ جائے تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے۔ البتہ اتنا ہوا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، اور آج بھی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو امت مسلمہ کا فرعون تھا، یعنی ابو جہل، ابھی اس کی زندگی کی رمقیں باقی تھیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک وہ غلام جس کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک غرور و تکبر کا کوئی اثر نہیں تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر غرور و تکبر کوئی شائبہ نہیں تھا، اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو چند صحابہ موجود تھے، حضور نے فرمایا تم میں سے میرے ساتھ وہ تیار ہو جائے جس کے اندر غرور تک کوئی ذرہ موجود نہیں۔ اب ہر ایک اپنے آپ کو ٹٹول رہا تھا، لیکن جاتے وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اپنے ساتھ لیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا۔ دنیا نے جان لیا اور مان لیا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اندر کہیں غرور تکبر کا شائع نہیں۔ اس عبداللہ بن مسعود کو حضور نے بھیجا، جاؤ مقتولین کے اندر ابو جہل نظر آئے تو اس کا سر کاٹ کر لاؤ، یاد ہے نا آپ کو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا تو وہ پڑا ہوا تھا خاک اور خون کے اندر، آخری سانسیں اس کی چل رہی تھیں،
انہوں نے جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ کون؟ وہ پیکر تواضع اور عاجزی ہے۔ کس کے سینے پر؟ جو پیکر تکبر و غرور ہے۔ اور اس ظالم نے آنکھیں کھولی اور پہلا جملہ بھی تکبر کا کہا، مرتے وقت بھی، اور چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بکواس کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہیں دینا تھا۔ پوچھنے لگا کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اہل ایمان کو فتح سے ہمیں کنار کیا ہو، اور تمہیں اور تمہاری جماعت کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، تم کیوں آئے ہو؟ فرمایا اپنے آقا کا حکم پورا کرنے کی، تمہاری گردن کاٹنی ہے۔ کہنے لگا اچھا دو باتیں میری سن لو۔ پہلی بات، جا کر محمد کو میرا پیغام دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ظالم تو حضور کو نہیں مانتا تھا، نام تو اسے معلوم تھا۔ محمد کو میرا پیغام دے دینا کہ زندگی میں جتنی نفرت آپ کے خلاف تھی، اب موت کے وقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مزدوروں کو منع کر دیں کہ مسجد کے اوپر کوئی کام نہ کریں، اس وقت یہ کھڑا ختم کر دیں۔ اور دوسری بات کہ تم تو معمولی آدمی ہو، تمہاری تلوار بھی معمولی ہے، میں سردار ہوں تو میری تلوار بھی بڑی اعلیٰ۔ میری گردن جب کاٹنا تو کندھے کے قریب سے کاٹنا، حلق سے نہیں۔ میری تلوار سے کاٹنا اور کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کے سر میں میرا سر اونچا نظر آئے، لوگ کہیں یہ سردار تھا۔ اللہ نے اہل کفر کو، اہل باطل کو ذلیل خوار کر کے مجھے اور آپ کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ جس کا خدا اس کے رسول کے ساتھ وفا کا تعلق ہوگا، اللہ اس کو ہمیشہ ہی کامیاب کریں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ایمان کامل والے جو ہیں کبھی شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ ابھی یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے اندر وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو پس کر کے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات ہمیشہ غالب رہتی ہے، اونچی ہو کر رہتی ہے اور اونچی ہو کر رہی۔ ان مقتولین کا معاملہ تو ایک طرف رہا، ان کو تو بدر کے کنویں میں گرا دیا گیا سب کے سب، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اب تو تمہیں پتہ چل رہا ہوگا جو میں کہتا تھا سچ کہتا تھا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ان مردوں کو سنا رہے ہیں؟ مردے سنتے ہیں؟ فرمایا سنتے نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو پتہ چل رہا ہے، اب یہ جان رہے ہوں گے، ان پر جو بیت رہی ہے وہ جان رہے ہیں۔ جو گرفتار لوگ تھے، اصل بات میں نے یہ کرنی تھی لیکن ضمناً اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ حضرات کو مدد کر دیا۔ اسارا بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لیا۔ سوائے ایک اس مقدس انسان کے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، باقی سب نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس معاملے میں بڑے سخت ہے
کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں تاکہ میں ان کی گردن اتاروں، علی کے رشتہ داروں کو علی کے حوالے کیا جائے، فلاں کے رشتہ دار فلاں کو دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو قتل کرنے سے اسلام کی دھاک بیٹھے گی کفار پر، کفر پر، لیکن ان کو چھوڑ دینے سے جو کے اندر جو مسرتیں میں سمجھتا ہوں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے پسند آئی ابوبکر صدیق کی۔ مجھے سارے قصے نہیں سنانے، صرف یہ بتانی ہے کہ زندگی کوئی موقع ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو اور صدیق اکبر نے جو مشورہ دیا ہو دیگر صحابہ نے اس کے خلاف دیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا ساتھ نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا ساتھ دیا ہے۔ باوجود ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت آئی کہ نبی کو حق نہیں کہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو چھوڑ دیں حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک ان کی خوب خون ریزی نہ کر دی جائے۔ یعنی قرآن کریم کی آیت اس کا منشا یہ نظر آ رہا ہے کہ منشا الہی یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن پیغمبر ایک فیصلہ کر چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے پھر استثنائی شکل میں بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی لوگ انہی کے اندر جن کو معاف کر دیا گیا تھا آنے والی زندگی کے اندر اسلام کے بڑے بڑے شاہ سوار رہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور حکمت اور دور اندیشی اور ٹھیک انہی کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور اندیشی، یہ اس بات دلیل ہے کہ فنا فی الرسول اگر دنیا میں کوئی انسان تھا امت کے اندر صرف ابوبکر صدیق تھے۔ مزاج شناس نبوت، صدیق اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ پنجاب مرزا غلام نبی دجال، لیکن قصر اسلام کی اس امت کی سب سے پہلی اینٹ اگر ہیں تو صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت کی ابتدا جس شخص نے کی ہے اس کا نام ابوبکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور بات اچانک میرا ذہن ادھر منتقل ہو گیا، میں آپ حضرات کو درج کر دیتا ہوں۔ شاید بہت پہلے کبھی اس بات کو میں نے ذکر کیا ہو لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگی، ممکن ہے جن کو یاد ہو اس دنیا میں ہو نا، کیونکہ مجھے بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ میرے ابتدائی دور کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اب ان کی داڑیاں سفید ہیں۔ یہ میرا ساتھی جو نہایت مخلص ساتھی ہے، اللہ سے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جب میرے پاس آئے تھے تو صاف تھے، کلین شیو تھے، لیکن کالے بال تھے۔ اب بوڑھا بابا ہے، مجھ سے بھی زیادہ بوڑھے لگتے ہیں۔ یہ بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو مکمل صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ جو مجھے سننے کے لیے آتا ہے میرے ساتھی ہیں، وہ میرے مخلص ساتھی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے محبوب ہیں۔ میں ہمیں وقت آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کو سنا کر نہیں، میرے دل کے اندر ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ میرے تمام عزیز و اقارب، میرے دوست، میرے نمازی، ان کی طرف سے مجھے اچھی خبر ملے۔ لیکن یہ ایک ساتھی ایسا ہے جو مجھ سے کئی دفعہ ڈانٹ بھی کھاتا ہے، لیکن پیکر اخلاص و محبت ہے۔
اگر ان کو میں فون کروں، کل ہی میں نے ان کو فون کیا، فون نہیں سن رہے تھے، کسی مصروفیت کے بعد بتایا کہ میں وضو کر رہا تھا، تو میرا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، صحیح بات کہتا ہوں۔ پھر میں نے ایک دوسرے دکاندار سے پوچھا، اردو بازار میں کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں آئے تھے ہمارے پاس، کتابیں لے کر گئے، تو کچھ تھوڑا سا مجھے حوصلہ بڑھا۔ ہر نبی، جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ بڑی علمی اور حکمت والی بات ہے، ہر نبی جو دنیا میں تشریف لائے انہوں نے دو کام کیے۔ ایک یہ کہ اپنے سے پہلے نبی کے وہ مصدق تھے، تصدیق کی انہوں نے۔ دوسرا یہ کہ اپنے سے بعد آنے والے نبی کے لیے مبشر رہے، خوشخبری سنائے کہ میرے بعد فلاں پیغمبر آ رہا۔ سورہ صف 28 پارے میں ایک سورت ہے، اس میں ایک آیت ہے، اس کی میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر فرمایا، اے بنی اسرائیلیوں میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو نبوت گزری ہے اور نبوت کی کتاب گزری ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ومبشرا برسول یاتی من بعدی، اور میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کو جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک میں نے سمپل نمونے کے طور پر عرض کیا کہ ہر نبی اپنے سے پہلے کے لیے مصدق رہا، تصدیق کی کہ وہ سچے نبی تھے، اور اپنے کے بعد نبی کے لیے مبشر، اس کی خوشخبری سنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ یہی دستور رہا تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں۔ اس اصول کی بنا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق فرمائی، لیکن آپ کے بعد اصول کے تحت آپ کو مبشر ہونا چاہیے تھا، کسی کی بشارت دینی چاہیے تھی کہ میرے بعد فلاں نبی آ رہا ہے، اور حضور کے بعد کوئی نبی تھا نہیں۔ لیکن وہ کیونکہ بعد میں جو نبی آتا وہ حضور کی تصدیق کرتا، حضور جس کی بشارت دیتے وہ آتا تو حضور کی تصدیق کرتا کہ ہاں یہ سچے نبی تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تو حضور نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، وہ سچے نبی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے وہ تصدیق کرنے والا کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے اس مقام پر مصدق پیغمبر کو چھوڑ کر ایک صدیق بھیج دیا۔ جو کام پیغمبر نے کرنا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق سے لیا، ہر پل پیغمبر کی تصدیق فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے جمعے میں نے ایک شعر سنایا تھا فارسی زبان کا، نرفت لا بر زبان او ہرگز، نرفت لا بر زبان او ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کہ وکر وہ انسان ہے کہ زندگی میں ان کی زبان پر پیغمبر کا سامنے لا، جس کا معنی نہیں، یہ کبھی نہیں زبان پر آیا کہ حضور نے کچھ فرمایا ہو اور انہوں نے لا کہا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں ان کی زبان پر اگر لا آیا ہے تو صرف شہادت توحید کے لیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح پتہ ہے نا کس کے ساتھ ہوا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی مکہ شہر کی ایک رئیس زادی تھیں، امیر باپ کی بیٹی تھیں۔ ان سے نکاح کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی،
کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ وہ کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد، جن کا نام ام ہانی مشہور ہے ہماری سیر و تاریخ کتابوں میں۔ حضور نے ان سے نکاح کرنا چاہا اور اپنی اس خواہش کا اپنے چچا ابو طالب کی بیٹی تھیں، ان سے اظہار فرمایا۔ عین اسی وقت میں ابو جہل کا ایک خاندانی رشتہ دار حبیرہ مخزومی، بنو مخزوم کا ایک نوجوان، اس نے بھی رشتہ مانگا ام ہانی کا، رسول اللہ نے بھی رشتہ مانگا ام ہانی کا۔ تو پھر ابو طالب نے رشتہ کس کو دیا؟ حبیرہ مخزومی کو، ابو جہل کے رشتہ دار کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ نہیں دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث بھی اور بہت بڑے مورخ بھی، سیرت نگار بھی گزرے ہیں، انہوں نے ام ہانی کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کر فرمایا، یا عم زوجتہ و ترکتنی، آپ نے اپنی بیٹی حبیرہ کو دے دی اور مجھے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے یہ الفاظ بھی فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ان کو گلے کے انداز میں فرمایا کہ اس کو رشتہ دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ تو ابو طالب نے جواب میں کہا، یبن اخی، میرے بھتیجے، انا سہرنا الیہم، ہم نے ان کے ساتھ رشتے ناطے اس سے پہلے کیے ہیں، لیتے دیتے رہتے ہیں۔ والکریم یکافئ الکریم، اور معزز لوگوں کے رشتے معزز لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ خیر یہ ضمنی بات تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جس کی قسمت لکھی تھی، اللہ اکبر، وہ سیدہ خدیجہ تھیں، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ عورتوں میں اس کی مثال کوئی نہیں نبی کی امت میں، اور حضور کی امت میں مردوں میں ابو بکر صدیق جیسی مثال بھی کوئی نہیں۔ یہ میں جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم پورے شعور کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہر زاویے سے پرکھ کر بات کہہ رہا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب رسول اللہ کا نکاح ہونے لگا تو وہ تو امیر زادی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت شادی کے موقع پر اس معاشرے کے اندر جس طرح کے وسائل کی ضرورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے۔ بلکہ بعض سیرت نگار نے لکھا کہ آپ کے چچاؤں میں سے، نام نہیں لکھا، وہ بھی کوئی پریشان ہوئے کہ ہم اپنے اس نوجوان بھتیجے اس دلہا کو کیسا لباس پہنائیں گے۔ عین اس وقت جب یہ سوچ بچار ہو رہی تھی، کائنات انسانی کا سب سے بڑا خوش نصیب جس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں، اجازت ملتی اندر آتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ صورتحال جب بیان فرمائی گئی تو ابو بکر صدیق مسکرائے۔ خدا کی قسم کاش آج ہوتے تو ہم ان کے پاؤں کو بھی چاٹتے۔ کتنا بڑا عظیم انسان تھا۔ مسکرائے اور فرمان لیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نفس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا، کیا انسان تھا وہ۔ کہنے کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جناب عبد المطلب یعنی رسول اللہ کے دادا بزرگوار، وہ میرے پاس 1000 دینار امانت رکھوا گئے تھے اور کچھ کپڑے بھی امانت رکھوا گئے تھے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ ایسا تھا نہیں، یہ سب کچھ ابو بکر صدیق کی طرف سے تھا، لیکن ابو بکر صدیق سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے احسانات کو پسند نہیں فرماتے، لیکن اس کے باوجود بھی
ابوبکر صدیق کے احسانات اتنے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ چکا چکا ہوں، سوائے ابوبکر کے اس کا بدلہ میرا رب قیامت کے دن دے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، آپ حضرات نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ما نفعنی مال ابو بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب انسان تھے۔ چنانچہ انہوں نے وہ 1000 دینار بھی اور وہ جو لباس کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، عین اسی وقت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اندازہ تھا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کاروباری نہیں ہیں، اور اس موقع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی طرف سے حضور کی خدمت میں شادی کے جوڑے بھیجے کہ یہ پہن کر آپ اس موقع پر موجود رہیں۔ لیکن ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور کا پیار اتنا تھا کہ حضور نے برملا فرمایا کہ نہیں، ابوبکر کا بھیجا ہوا جو جوڑا جو ہے اسی کو میں پہنوں گا، کسی اور کو نہیں پہنوں گا۔ یا اللہ، خدا کی قسم ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا بھی پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، کیا تھے یہ؟ انسان تھے زمین پر، لیکن رشک ملائکہ تھے، یہ فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، ایک روایت ایسی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور طبرانی ایک حدیث کی بڑی کتاب ہے 25 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد کے اندر صفحہ 55 پر یہ روایت آج ہی میں نے دیکھی۔ قسم کھا کر علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق اتارا ہے، اللہ اکبر۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو ابوبکر صدیق کو جانتا ہو اور ان میں اس کی عظمت نہ بیان کی ہو۔ شروع اسلام کے دنوں کے اندر یہ آپ حضرات جان چکے ہیں، مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے جس شخص نے اس پیغام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ برملا لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور پھر اس کے نتیجے میں مار بھی کھائی، اتنی مار کھائی کہ ایک موقع پر خاندان کے لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ اب نہیں بچ سکیں گے۔ صحن کعبہ میں مشرکین نے مارا ان کو، اور ایک بڑا بدبخت امیہ بن خلف، اس کے پاؤں میں جو جوتے تھے ان جوتوں کے ساتھ ان کے چہرے پر اتنی ضربیں لگائیں کہ ناک اور رخسار اور ساری چیزیں جو ہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ چہرے کا حلیہ کیا ہے، اور بے ہوش ہو گئے۔ اور خاندان کے لوگوں کو یہ کبھی امکان نظر آیا کہ یہ اب نہیں بچیں گے، اٹھا کر گھر لے گئے۔ لیکن پھر بنو تیم، ان کا قبیلہ بنو تیم تھا، اس کے لوگوں نے آ کر خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا ابوبکر بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہ بچے تو پھر ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ قبائلی نظام تھا۔ اور ابوبکر کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، زخم سے چور چور ہیں، جو ہی ہوش آتی ہے ماں کچھ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں،
انہوں نے انکار کر دیا، نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں۔ کتنے گھنٹے گزر گئے، ایک سے زیادہ دن گزر گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز انہوں نے منہ میں نہیں لی۔ مسلسل یہ کہتے ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ماں نے انکار کیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ بے چینی کا عالم یہ تھا کہ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ ہیں، سیدہ فاطمہ ان کا نام ہے، ام جمیل کے نام سے مشہور ہیں، تو خود ہی کہتے ہیں کہ ام جمیل کے پاس جائیں، اس کو پوچھیں، ان کو پتہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، بعد میں جب صورتحال معلوم کر کے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں دار ارقم کے اندر۔ پھر بھی کچھ نہیں کھاتے اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ام جمیل کو ساتھ بلائیں، مجھے پکڑ کر لے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچاتے ہیں، جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رخسار رکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھے، اللہ کے پیغمبر بھی اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر ان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ کس کس پہلو سے اس آدمی کی خوش بختی اور خوش نصیبی کا حال بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یا اللہ کیا عجیب انسان ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، مکہ شہر کا بہت بڑا کپڑے کا تاجر، امیر آدمی، وہ مدینہ طیبہ کے اندر اس حال کے اندر ہے کہ ایک پھٹا ہوا کمبل لپیٹا ہوا ہے، کرتا بھی نہیں، پھٹا ہوا کمبل ہے، اور جبریل امین آ کر ان سے پوچھتے ہیں اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، جبریل امین اپنی مرضی سے نہیں آتے، قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے اللہ کے امر سے کام کرتے ہیں، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہی کام کرتے ہیں۔ جبریل امین آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اور کہتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یا اللہ، کیا عجیب انسان ہے۔ ان کو بھی سلام آ رہے ہیں خدا کے، ان کی بیٹی کو بھی سلام آ رہے ہیں، اور خدیجہ کو بھی سلام آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں، اللہ کے نزدیک کا مقام کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ اتنے بڑے دولت مند تھے، امیر آدمی تھے، یہ حالت ہو گئی آپ کی کہ آپ کو جس میں کرتا بھی میسر نہیں، پھٹا ہوا کمبل لپیٹا ہوا ہے، کہیں نادم اور پشیمان تو نہیں ہو، یا اس حال میں بھی خدا سے راضی ہوں؟ تو یہ سننے کر ایک دیوانوں کی طرح جھومنے لگے، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہوگا علماء سے بھی، کہ ایک موقع پر منافقین نے، یہ منافق جو ہوتا ہے نا، یہ بدترین مخلوق ہوتی ہے۔ کافر بھی برا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر کفار کے بارے میں وہ وعید نہیں بیان فرمائی جو منافقین کے بارے میں فرمائی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، منافق اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو۔ اور آپ غور کریں گے تو منافق مل جائیں گے آپ کو، مسلمان کہلانے والا ہے لیکن دل میں اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، یہ پکا منافق ہے، اس کے منافق میں کوئی شک نہیں۔ منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی خوش نصیب صاحبزادی، ان پر تہمت لگائی۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تہمت لگائی، ایک مقدس انسان، صاف ستھرا اجلا سفید کپڑا ہو، اس پر تھوڑی سی گرد بھی ڈالی جائے تو کیسی عجیب سے لگتی ہے۔
تو صدیق کی بیٹی صدیقہ ہو جو اللہ کے انتخاب کے ساتھ حضور کی زوجیت میں آئی ہوں. شاید میں نے بیان نہیں کیا، جبریل امین آئے، انہوں نے ریشم کے اندر لپٹی ہوئی ایک تصویر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے جب کھول کر دیکھا تو عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی. خدا کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے؟ فرمائیے آپ کی زوجیت میں جائیں گے. اور پھر یہ بات مختصر عرض کرتا ہوں کہ امت مسلمہ میں صحابہ کے بڑے بڑے مقام ہیں. وہ کہ صدیق کا مقام آپ سمجھ چکے ہیں، رتبے کے لحاظ سے، مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام ہیں. لیکن امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا دین، لایا ہوا دین جتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھیلا ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ اکرام اپنے مشکل مسائل حل کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے تھے. 2210 روایتیں ان سے. ایک دو صحابی ایسے ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ ہوا، جن کا اور کام ہی کوئی نہیں تھا، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، احادیث اکٹھی کرتے تھے. باقی خواتین اسلام کے اندر ان کا کوئی بھی مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں. یہ ہیں صدیق کی بیٹی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ. ان پر تہمت لگی، تو تہمت جب لگی تو کفار منافقین نے جو کچھ کیا وہ تفصیلات بعد میں. کچھ سادہ لو انسان، مسلمان بھی، مخلص مسلمان بھی اس سے متاثر ہونے لگے. ان میں سے ابوبکر صدیق کے ایک بھانجے بھی تھے، سادہ آدمی. ان کا نام مستح، میم سین طا اور ہا، مستح بن اساسہ. یہ بہت غریب آدمی تھے. صدیق اکبر ان کی ہمیشہ مدد کرتے، مالی امداد کرتے تھے. لیکن منافقین کے اس پروپیگنڈے سے جب یہ متاثر ہوا، اور ان کی زبان، حالانکہ نیت میں فطور کوئی نہیں تھا، زبان پر کچھ ایسے الفاظ آنے لگے جو اللہ کو پسند نہیں تھے. تو ابوبکر صدیق کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا بھانجا بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا. اللہ اکبر. لیکن وہ آدمی بدری صحابہ میں سے تھا. بدری صحابہ خدا کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے. اللہ بڑی بڑی غلطیاں ان کی معاف کر دیتا ہے. فوراً آسمان سے وحی آ گئی، سورہ نور میں موجود ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم میں سے جو بڑائی والا ہے، فضیلت والا ہے، اس آیت کا معنی یہ، تم میں سے جو فضیلت والا ہے، جو بڑائی والا ہے، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ قسم نہ کھایا کہ میں رشتہ دار کی مدد نہیں کروں گا. آخر میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہاری مغفرت کر دے. صدیق اکبر کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، جھوم جھوم کر کہنے لگے، قسم اٹھا کر لگے، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی امداد جاری رکھا، پہلے جتنے دیا کر اسے ڈبل کروں گا میں. اس آیت پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ، جو مترجم اول ہیں اس بر صغیر کے اندر، اس سے پہلے اور لوگوں نے لکھا ہوگا لیکن ایسا ترجمہ کسی نے لکھا نہیں. اس آیت پر لکھا ہے شاہ عبد القادر نے، بڑائی والے فرمایا صدیق اکبر کو، بڑائی والا فرمایا صدیق اکبر کو، جو ان کی بڑائی نہ مانے وہ خدا سے جھگڑے. میرے دوستو، بے شمار باتیں ذہن میں ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ چند باتیں سنائی تھی. ادھر گھڑی کو میں دیکھ رہا ہوں، گھڑی نے کہا کہ بس دعا کریں کہ اللہ پاک ان باتوں کو جو کہی ہیں، میری نیت کا حال میرے رب کو معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ اسے قبول فرما کر ہمارے دل کے اندر تمام صحابہ اکرام کی، ابوبکر صدیق سمیت سب صحابہ کی محبت
راسخ کر دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحابہ کا عاشق صادق بنا کر ان کے مشن کو آگے چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔